اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ رابعہ کے اندر تھی، جس کے اندر عنوان مرحلہ کے بارے میں بعض نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فصل اول کے اندر وارد ہوتے ہیں، اور فصل اول کے اندر علامہ طباطبائی عنوان فصل کے اندر دو امور کو ذکر فرماتے ہیں کہ اس فصل کے اندر ہم مواد ثلاث کی تعریف کو ذکر کریں گے، یعنی مواد ثلاث کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کو ذکر کریں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ مواد ثلاث کیوں ثلاث ہیں، کیوں تین کے اندر منحصر ہیں، ان کا وجہ انحصار در ثلاث، اس کو بھی ذکر کریں گے۔ پس فصل اول کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان دو مطالب کو ذکر فرماتے ہیں، لیکن کس ترتیب کے ساتھ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مطالب کو اس فصل کے اندر ذکر کیا ہے۔ جو علامہ نے عنوان ذکر کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ پہلے علامہ خود تعریف مواد ثلاث کو ذکر فرمانا چاہتے ہیں، اور اس تعریف مواد ثلاث کو ذکر کرنے کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان مواد ثلاث میں انحصار کو ذکر فرمائیں گے۔ لیکن در حقیقت و در واقعیت علامہ نے برعکس عمل کیا ہے۔ پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انحصار مواد ثلاث در ثلاث کو ذکر کرتے ہیں، اور وجہ انحصار کو ذکر فرماتے ہیں کہ کس وجہ اور کس دلیل کے اساس پر یہ مواد ثلاث ان تین میں منحصر ہے، نہ ان تین سے زیادہ ہو سکتے ہیں، نہ ان تین سے کم ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے ذکر فرماتے ہیں کہ مواد ثلاث کی تعریف کیا ہے۔ لہٰذا جو ترتیب فصل ہے وہ یوں ہے کہ پہلا علامہ وجہ انحصار مواد ثلاث کو ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد سے ان کی جو تعریفات ہیں ان کی طرف التفات کرتے ہیں اور ان کو ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مطلب جس کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ خود علامہ نے یوں ہی فصل کو ذکر کیا، فصل کے مطالب کو اسی ترتیب کے ساتھ علامہ نے لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے، لیکن اگرچہ رسمی طور پہ علامہ تعریفات مواد ثلاث کو دوسرے پیراگراف میں ذکر کریں گے اور بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن خود انہی جو تقسیم و وجہ حصر جو علامہ بیان فرما رہے ہیں، یہی وجہ حصر اور یہی جو تقسیم ہے، اسی کے ذریعے سے ہم مواد ثلاث کی ایک اچھی آشنائی اور مواد ثلاث کے بارے میں ایک معرفت اور مواد ثلاث کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں، کہ وہاں پر جب پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پہلا پیراگراف فقط اور فقط تقسیم و وجہ تقسیم و انحصار مواد ثلاث کے بارے میں ہے، یہ شاید درست نہ ہو، چونکہ اس تقسیم و وجہ حصر و کیفیت حصر مواد ثلاث سے ہم خود تعریفات و شناخت مواد ثلاث کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، کہ اگرچہ خود بعد میں علامہ جا کر بیان فرمائیں گے کہ مواد ثلاث وجوب اور امکان اور امتناع بدیہیات ہیں، بینۃ المعانی ہیں، اور ان کی تعریف حقیقی ممکن نہیں ہے، کہ اگر آپ تعریف حقیقی کرنے کی کوشش کریں گے تو تعریفات دوہری لازم آئیں گی، لیکن ایک اور طریقے سے، ایک اور ذریعے سے، ایک اور راستے سے ہم ان کی شناخت کر سکتے ہیں، اور وہ وہی پہلا پیراگراف میں جو وجہ حصر علامہ نے بیان کیا، جو کیفیت حصر کس طریقے سے مواد ثلاث ان تین کے اندر منحصر ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم تعریفات کو بھی استخراج کر سکتے ہیں اور مواد ثلاث کی اچھی شناخت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب اول کی جو علامہ ذکر فرماتے ہیں وہ ہے انحصار مواد ثلاث در ثلاث و وجہ انحصار مواد ثلاث۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تقسیم کو مد نظر رکھیں کہ مواد ثلاث تین ہے، اور یہ تقسیمات کا نتیجہ ہے، یعنی دو طرح سے تقسیم کریں تو یہ حاصل ہوتا ہے، یہ مواد ثلاث ہمیں حاصل ہوتا ہے۔
یہاں پر سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ثلاث ہیں ان کا مقسم کیا ہے، اس مواد ثلاث کا مقسم کیا ہے؟ اگر ہم تاریخ بحث کی طرف ایک نگاہ کریں اور سیر تاریخی کی یہ بحث سے مواد ثلاث کس طریقے سے حکماء کے آثار کے اندر اس کی طرف توجہ کی گئی ہے اور اس بحث کو ذکر کیا گیا ہے، حکماء سابق نے کس چیز کو مقسم قرار دیا ہے اور اس بحث کے مقسم میں کیا تحول و تطور پیش آیا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس بحث کے مقسم کے بارے میں چند نظرات تاریخ کے اندر موجود تھیں۔ سب سے پہلے حکماء نے مقسم قرار دیا تھا ماہیت بمعنی الاخص کو، کہ وہ فرماتے تھے ماہیت بمعنی الاخص، یعنی وہ جو ایک ہے ماہیت بمعنی العام، وہ نہ جو ما بہ شیء ہوا ہو، یا یعنی ما بہ شیء ہوا ہو، یا جس کے ذریعے سے شیء کو شیعیت ہوتا ہے اس کو بھی ماہیت کہا جاتا ہے، کہ یہ معنی ماہیت پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں، بلکہ ماہیت بمعنی الاخص ما یقال فی جواب ما ہو، فرماتے ہیں کہ اس ماہیت کو انہوں نے مقسم قرار دیا کہ اگر یہ ماہیت اس کی نسبت باوجود ضروری ہو و واجب ہو، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور اگر اس ماہیت کی نسبت باوجود متساوی ہے، وجود اور عدم کی نسبت، اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں، اور اگر اس کی نسبت ممتنع ہے، عدم اس کے لیے ضروری ہے، فرماتے ہیں اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں۔ بس شروع میں مقسم اس کو قرار دیا گیا، لیکن بعد میں حکماء اس مطلب کی جانب متوجہ ہوتے اور دقت کرتے ہیں کہ ماہیت اس کے لیے وجود کبھی بھی ضروری نہیں ہو سکتا، بلکہ اساسی طور پر ذات ماہیت یعنی ماہیت بمعنی الاخص مراد ہے، وجود اس سے خارج ہے، عدم اس سے خارج ہے، فقط ماہیت بمعنی الاخص۔ فرماتے ہیں کہ ماہیت جو ایک ذات ہے، ذات ماہوی، فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ممکن الوجود سے خالی نہیں ہو سکتا، بلکہ ماہیت کی ذات ہی اسی طرح کی ہے کہ وجود اس کی نسبت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہوتا ہے۔ یہ ماہیت موجود بھی ہو سکتی ہے، یہ ماہیت موجود نہیں بھی ہو سکتی ہے، معدوم ہو سکتی ہے، بس اس ماہیت کی ذات اس طرح کی ذات ہے جو وجود اور عدم کی نسبت متساوی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ماہیت واجب الوجود نہیں ہو سکتی، یعنی ماہیت اس طرح کی حالت نہیں رکھ سکتی کہ وجود اس کی نسبت ضروری ہو۔ اس کے علاوہ بعض استدلالات و ادلہ سے حکماء اس مطلب کی جانب بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ واجب الوجود کی ماہیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ واجب الوجود ایک وجود بی نہایت شدید ہے، اور واجب الوجود کے لیے وجود ضروری ہے، واجب الوجود کے لیے وجود حتمی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ واجب الوجود ایک زمانے میں موجود ہو یا موجود نہ ہو، اور اس سے بھی بالاتر حتیٰ واجب الوجود کے لیے زمان سے ماورا امکان عدم بھی محال ہے، چونکہ وجود اس کے لیے واجب و ضروری ہے، لہذا واجب الوجود کی ماہیت نہیں ہو سکتی، اور واجب الوجود مافوق ماہیت ہے۔ دوسری طرف سے انہوں نے دیکھا کہ ممتنعات وہ بھی ماہیت نہیں رکھتے، ان کے لیے وجود ممتنع ہے، ان کے لیے عدم ضروری و حتمی ہے، لہٰذا ان ممتنعات کے لیے بھی ماہیت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ یہ ممتنعات مادون ماہیت ہیں۔ بس دقت کریں، واجب الوجود مافوق ماہیت ہونے کی وجہ سے ماہیت نہیں رکھتا، ممتنع الوجود، ممتنعات و محالات یہ مادون ماہیت ہیں، ماہیت سے ان کا مقام مادون ہے، اس وجہ سے یہ ماہیت نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ یہ مقسم درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو مقسم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد حکماء نے جس چیز کو مقسم قرار دیا ہے وہ مانند جس کو علامہ بھی ذکر فرماتے ہیں وہ ہے مفہوم، کہ انہوں نے کہا کہ مفہوم یا اس کی نسبت وجود ضروری ہے، یا اس کی نسبت وجود واجب ہے، یا اس کی نسبت وجود ممکن ہے، یا اس کی نسبت وجود ممتنع ہے، یا عدم اس کے لیے ضروری ہے۔ بس دوسرا مقسم
جو انہوں نے قرار دیا ہے وہ ہے مفہوم، کہ مفہوم سے کیا مراد ہے، اس کی طرف ابھی ہم دقت کریں گے، جہاں پہ علامہ کی مطلب کی طرف آتے ہیں اس کی طرف دقت کریں گے، یہیں پہ اگر اس کی طرف توجہ کریں تو مباحث میں خلط رونما ہوگا۔ بس دوسرا مقسم جو قرار دیا گیا ہے وہ مفہوم ہے۔ تیسرا مقسم کہ جو جناب صدر المتعلقین رضوان اللہ تعالی علیہ نے مباحث اصالت وجود کی اساس پہ قرار دیا، کہ فرماتے ہیں کہ چونکہ موضوع فلسفہ، علم فلسفہ کا جو موضوع ہے، موضوع فلسفہ وجود ہے، اور چونکہ موضوع فلسفہ وجود ہے، تمام کے تمام مباحث بر اساس اصالت وجود و بر اساس وجود شناسی ہمیں ذکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ باعث وجوب اور امکان، اس کا مقسم جو ہے وہ وجود ہے یا موجود ہے۔ لہٰذا جناب صدر المتعلقین مقسم کو وجود یا موجود قرار دیتے ہیں، اور اسی مقسم کو انہوں نے اقرب الی تحقیق قرار دیا، کہتے ہیں کہ یہ مقسم میری نگاہ نہائی دربار یہ مقسم وہ یہی وجود یا موجود ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عنوان مرحلہ میں اسی مطلب کی جانب تذکر فرمایا تھا۔ لیکن اس صورت میں ایک مشکل جو پیش آتی ہے وہ مشکل یہی ہے کہ آیا یہ جو مقسم اگر موجود یا وجود قرار دیں، اس صورت میں ممتنع الوجود آیا بحث سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی ممتنع الوجود بھی کسی طرح سے بحث میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ممتنع الوجود سے بھی فلسفے میں بحث کرنے کا مجوز ہمارے پاس باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ جبکہ اگر مقسم مفہوم قرار دیں، مقسم دوم، چونکہ مقسم اول ماہیت تو باطل ہے، درست نہیں، لیکن اگر مقسم مفہوم قرار دیں، اس صورت میں یہ تقسیم درست ہے، تقسیم سے شقی ہے، تین اس کی شقوق ہیں، واجب، ممتنع و ممکن، یا وجوب و امکان و امتناع، تینوں کی تینوں شقوق باقی رہتی ہیں۔ لیکن اگر ہم مقسم کو موجود قرار دیں، اس صورت میں ممتنع الوجود اس تقسیم سے خارج ہو جائے گا، ممتنع الوجود اس تقسیم سے باہر ہو جاتا ہے۔ بس اس مقسم کے بارے میں یہ مطلب یہاں پر ذکر کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب جو یہیں پر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا مقسم جو صدر المتعلقین نے قرار دیا ہے، اس کی اساس پہ اگر دیکھیں نگاہ نہائی جو ہے وجود، آیا اس کی اساس پہ مقسم کو موجود قرار دیں، یا مقسم کو وجود بمعنی الاخص خاص، یعنی وجود اصیل وہ مقسم قرار دیں، یا موجود جو بھی شے موجود ہے، کہ وجود اصیل بھی موجود ہے، اور بالعرض وجود اصیل ماہیات بھی موجود ہیں، اور دیگر امور بھی بالعرض وجود اصیل موجود ہیں۔ بس یہاں پہ ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بہتر کیا ہے، مقسم کو وجود قرار دیں یا موجود، ان میں سے کون سا مقسم بہتر ہے؟ یہاں پر جو بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ میں چونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک متن درسی لکھنے کی طرف ناظر ہیں، اور اس کو متن درسی قرار دینا چاہتے ہیں، کہ متن درسی کی خصوصیات میں سے ایک بہت اہم خاصیت یہ ہے کہ متن درسی کو حتمی طور پہ سیر تاریخی حکماء کے بارے میں بھی ہمیں آشنا کروانا چاہیے۔ لہٰذا متن درسی کبھی بھی صرف اور صرف ایک فیلسوف کی نگاہ نہائی اور ایک فیلسوف کی نظرات، ایک فیلسوف کی جو آراء ہیں، اس کی اساس پر متن درسی تنظیم نہیں پاتا ہے، بلکہ متن درسی کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سے پہلے والے حکماء اور اس بحث کا جو سیر تاریخی ہے، اس بحث میں جو تطورات و جو تحولات رونما ہوتے ہیں، ان سے بھی ہمیں آشنا کرے، اور ان کے بارے میں بھی ایک نیم نگاہ ہماری توجہ کو دلائے۔ اگر اس مطلب کو ہم طرف توجہ کریں، علامہ متن درسی لکھنے کی طرف ناظر ہیں، لہٰذا علامہ حکماء مشاء کی طرف ناظر ہیں، حکماء اشراق کی طرف ناظر ہیں، جناب صدر المتعلقین و مبانی صدرائی کی طرف بھی ناظر ہیں، اور اس سیر تاریخی کی طرف ناظر ہیں۔ حکماء مشاء و قبل از جناب صدر المتعلقین جتنے بھی حکماء تھے، یعنی قبل از مباحث اصالت وجود، حکماء کے نزدیک جو
تصور از وجوب اور امکان تھا، وہ تصور از وجوب و امکان در محور ماہیت تھا، اور ماہیت کو ممکن فرض کرتے تھے کہ ماہیت جس شے کی ماہیت دار ہو وہ ممکن ہے، اور ماہیت کے علاوہ خود وجود اس کے لیے وجود ضروری ہے، لہٰذا وہ واجب ہے۔ پس خود وجود کے لیے وجود ضروری ہے، چونکہ ہر شے کے لیے خودش ضروری ہے، ضرورت الشے لنفسہ ہی یا ثبوت الشے لنفسہ ہی ضروری، اس اساس پہ خود وجود کے لیے وجود ضروری ہے، پس وہ واجب ہے۔ لیکن ماہیت کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، بلکہ ماہیت نسبت بے وجود متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، پس ماہیت کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، عدم بھی ضروری نہیں ہے۔ پس امکان و ممکن وصف ماہیت ہے۔ پس دقت کریں یہاں پر، خود وجوب وصف وجود ہے، لیکن امکان وصف ماہیت ہے۔ حکماء قبل صدر المطالعین کی نگاہ یہ تھی، اور اس وجہ سے کہتے تھے کہ ماہیت جہاں پر ہے وہاں پر امکان ہے، کہ اسی کے متعلق بعض مباحث بعد میں بھی ذکر کی جائیں گی، بعض مباحث ذکر ہوں گی، لہٰذا امکان یا ممکن تنہا وصف ماہیت قرار دیتے تھے، وصف وجود قرار نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ اسی وجہ سے اس کو امکان ماہوی یا امکان ذاتی بھی کہا جاتا ہے، کہ امکان ذاتی یعنی وہ امکان جو ذات ماہیت سے حاصل ہوتا ہے، وہ امکان جو ذات ماہیت سے متولد ہوتا ہے، یا وہ امکان جو خاصیت ماہیت ہے، اس وجہ سے اس کو امکان ماہوی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مقسم وجود کو قرار دیں، اس سے پہلے کہ اس نقطے کو ذکر کریں، جناب صدر المطالعین آئے مباحث وجود شناسی و مباحث اصالت وجود کے اساس پہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وجوب وہ بھی خاصیت وجود ہے اور امکان بھی خاصیت وجود ہے۔ نہ وجوب و امکان ایسا نہیں ہے کہ وجوب خاصیت وجود ہو، امکان خاصیت ماہیت ہو، ممکن ہونا خاصیت ماہیت ہے، جبکہ وجوب اب خاصیت وجود کو قرار دیں۔ لہٰذا آ کر انہوں نے اساسی طور پہ اس بحث کے اندر تحول ایجاد کیا، اور اس اساس پہ اگر ہم مبانی صدرائی کو ہی فقط مد نظر رکھیں، یہ کہنا درست ہے کہ امکان و وجوب دونوں تقسیمات وجود ہیں، لیکن اگر ہم مبانی صدرائی کے ساتھ ساتھ حکماء مشاء کی نگاہ کو بھی جمع کرنا چاہیں اس مرحلے میں، چونکہ ہمیں ان کی نگاہ اور ان کی آراء کی طرف بھی ناظر ہونا ہے، اور ہمیں یہ ملاحظہ کرنا ہے کہ حکماء مشاء کس طرح سے مباحث کو ذکر کرتے تھے، یہاں پر ہم مقسم کو موجود قرار دینا چاہیے، چونکہ ماہیت بھی موجود ہے، وہ حکماء مشاء کی نگاہ کے اساس پر امکان وصف ماہیت ہے، ممکن ہونا وصف ماہیت ہے، لہٰذا اس نگاہ پر و اس اساس پر ہمیں مقسم کو موجود قرار دینا چاہیے، چونکہ موجود بما ہوا موجود یا واجب ہے یا ممکن ہے، کہ اس موجود میں وجود اصیل بھی موجود ہے، اور اس وجود اصیل کی صفت ہے امکان و وجوب، بنابر نگاہ صدر المطالعین کہ انہوں نے ایک معنی دیگر و ایک معنی جدید از امکان و وجوب متعارف کرایا، و نگاہ حکماء مشاء امکان اساسی طور پہ خاصیت ماہیت ہے، اور وہ ماہیت کو ممکن کہتے ہیں کہ ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، اور اس معنی کے اساس پہ امکان اساسی طور پہ ماہیت کی خاصیت و صفت ہے، لہٰذا مقسم کو موجود قرار دینا یعنی موجود ہی مقسم ہے، الموجود اما واجب اما ممکن، یہ بہت بہتر و درست ہے، و نظرات مبانی مشاء و جناب صدر المطالعین دونوں کو جمع کرتا ہے، و جتنی بھی چونکہ آگے بیان کریں گے امکان کی اقسام، وجوب کی اقسام، وجوب کا معنی بر اساس نگاہ صدرائی و وجوب کا معنی بر اساس نگاہ مشائی، اس کی اساس پر یہ سارے کے سارے اس مقسم موجود اسی سے حاصل ہوتے ہیں، بس یہ مقسم بہت بہتر ہے۔ مطلب دیگر جو یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے کہ علامہ نے یہاں پر مقسم قرار دیا ہے مفہوم، اور اس کی اساس پہ فرماتے ہیں کہ کل مفہوم اذا قیس الی الوجود،
خب علامہ نے مقسم کو وجود مفہوم قرار دیا. یہ جو مقسم کو علامہ نے مفہوم قرار دیا، یعنی مفہوم مقسم ہے، ہمارا مقسم مفہوم ہے. وَكُلُّ مفہوم، اس مفہوم سے کیا مراد ہے؟ مفہوم آیا میرے ذہن میں جو صور ذہنیہ، جو مفاہیم ذہنیہ موجود ہے، یہ مراد ہے مفہوم سے، یا نا کچھ اور مراد ہے؟ اگر آپ اس کو مفہوم سے مراد صور ذہنیہ لیں کہ اس مفہوم کو، صور ذہنیہ جو مفہوم ہے، ان کے ساتھ وجود کو مقایسہ کریں. خب نسبتاً جب آپ اس کے ساتھ وجود کو مقایسہ کریں گے، مفہوم وجود کو مقایسہ کر رہے ہیں، آیا یہاں پر یہ مفہوم وجود بنسبت بے مفہوم موضوع آیا وجوب رکھتا ہے یا امتناع رکھتا ہے یا امکان رکھتا ہے؟ یہ بعض سے منطقی کی طرف چلی جائے گی، چونکہ یہاں پر ہم ناظر بے قضیہ ہیں، قضایا کی طرف ناظر ہیں، مفاہیم و علم حصولی کی طرف ناظر ہو رہے ہیں، اور ذہن میں جو موضوع اور محمول اور ان کے مابین جو نسبت پائی جاتی ہے، ان کے مابین جو نسبت ہے و کیفیت نسبت ہے، اس کی طرف ناظر ہے، اس کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں. لہٰذا ہماری بحث ذہنی و معقولات ثانیہ منطقی کی طرف ناظر ہو جائے گی و علم منطق کے ساتھ سروکار رکھے گی. یہاں پر مفہوم سے علامہ کی کیا مراد ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد مفہوم سے نہ مفاہیم ذہنی، بلکہ علامہ کی مراد محکی مفہوم، یعنی یہ مفہوم جس چیز سے حکایت کر رہا ہے، چونکہ مفہوم حاکی ہے، اس حاکی کا محکی کون ہے؟ محکی نفس الامری، محکی تکوینی کون ہے؟ وہ جو محکی تکوینی نفس الامری جس سے یہ مفہوم حکایت کر رہا ہے، اس محکی تکوینی نفس الامری کو وجود کے ساتھ مقایسہ کرے. مقایسہ کرنے کا مطلب نہ میں اور آپ مقایسہ کریں، بلکہ خارج میں یہ نسبت موجود ہے، خارج میں ان میں یہ ارتباط تکوینی، اور خارج میں ان میں یہ ربط تکوینی موجود ہے، ان میں نسبت تکوینی موجود ہے. وہ نسبت تکوینی بین وجود و محکی مفہوم و شیء خارجی، ذات خارجی آپ اس کو کہیں، ذات خارجی، اس ذات خارجی کی نسبت با وجود کیا ہے؟ اس نسبت کی کیفیت. فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہم مواد ثلاث کو استخراج کرتے ہیں. بس دقت کریں کہ مفہوم سے مراد علم حصولی نہیں ہے، مفاہیم ذہنیہ مراد نہیں ہے، اور یہ امور مراد نہیں ہے، بلکہ علامہ کے نزدیک مفہوم سے مراد محکی مفاہیم ہے، محکی صور ذہنی ہے. امور خارجی تکوینی مراد ہیں کہ ان امور خارجی تکوینی کے وجود کے ساتھ کیا نسبت ہے، ان کے ساتھ آیا نسبت اس طرح کی کہ وجود ان کے لیے ضروری ہے، وجود ان کے لیے واجب ہے، یا وجود ان کے لیے ممتنع ہے، یا وجود ان کے لیے ممکن ہے، کس طرح کی نسبت ہے، یہ مراد ہے. بس مفہوم سے مراد علم حصولی یا مفاہیم ذہنیہ و صور ذہنیہ مراد نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا نقطہ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود کو اذا قیس الی الوجود، مقایسہ کیا جائے. یہ مقایسہ بھی توجہ کریں، نہیں کہ ہم مقایسہ کر رہے ہیں تو یہ نسبتیں ایجاد ہو رہی، نہیں. مقایسہ سے مراد خارج میں یہ نسبتیں موجود ہیں، یہ کیفیات موجود ہیں. وجود کی نسبت انسان کے ساتھ کیا ہے، وجود کی نسبت واجب الوجود کے ساتھ کیا ہے، وجود کی نسبت شجر کے ساتھ کیا ہے، حجر کے ساتھ کیا ہے، شریک باری کے ساتھ کیا ہے، اجتماع نقیضین کے ساتھ کیا ہے. یہ ساری نسبتیں جو خارج میں تکویناً موجود ہیں، اور ان نسبت کی کیفیات بھی خارج میں موجود ہیں، ہم آ کر اس کو درک کر رہے ہیں. بس انسان در مقام ادراک ہے، در مقام شناخت از واقعیت ہے. بس قیسہ کا بھی غلط معنی نہیں کرنا چاہیے ہمیں، جو غربی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مقایسے سے پیدا ہوتی ہیں. آپ اس چیز کو اس کے ساتھ مقایسہ کریں، یہ یوں تصور کریں گے، اس شے کو اس کے ساتھ مقایسہ کریں، آپ کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو مقایسات انجام نہ دیں، اساسی طور پہ علم نہیں ہے. ان کے نزدیک علم کل کا کل مقایسہ، نسبتیں اور اس طرح کی چیزیں جو فقط ذہن میں تشکیل پاتی ہیں، وگرنہ خارج میں کوئی واقعیت نہیں. کہ اس کے بارے میں درس قبلی کے اندر بھی بعض تذکرات دیے تھے. پس اذا قیس الی الوجود، قیسہ کے بارے میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ قیسہ سے مراد نہ مقایسہ
فقط ذہنی کام ہے، بلکہ خارج میں جو نسبتیں و کیفیت نسبتیں ان کو درک کرنا مراد ہے۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہکی ہیں، یہ جو اشیاء ہیں، یہ جو ذوات ہیں، یہ جو ماہکی مفہوم ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ وجود کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے۔ یہاں پر جو علامہ وجہ انحصار کو ذکر فرما رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے، گویا یوں لگتا ہے کہ یہ دو طرح کے وجہ انحصار ہیں، یعنی علامہ دو طرح کے بیان کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو گویا ایک طرح سے بیان دوم بیان قبلی کی وضاحت یا تشریح ہے، اور اسی بیان قبلی کو ہی کھول کر اور اسی کی طرف توجہ دلانا، اسی کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ یہ دو جداگانہ بیان ہیں، بلکہ ان میں تعلق ہے، لیکن ممکن ہے کوئی ان کو دو بیان قرار دے، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ بیان اول کے اندر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، کل مفہوم اذا قیس الى الوجود فاما ان يجب له فهو الواجب او يمتنع وهو الممتنع او لا يجب له ولا يمتنع وهو الممکن، یہ وهو الممکن تک ایک بیان ہم قرار دے سکتے ہیں، ایک نو وجہ انحصار قرار دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو بیان ہے برائے وجہ انحصار، وہ یہاں سے فَإِنَّهُ سے شروع ہوتا ہے، کہ فَإِنَّهُ سے لے کر وَهُوَ الثالث تک، یہاں تک جو ہے وہ دوسرا بیان۔ بیان اول کے اندر جو علامہ طباطبائی کے عناوین ہیں، جو تعبیرات ہیں، وہ چار عناوین و چار تعبیرات و چار امور سے علامہ استفادہ کرتے ہیں۔ ایک ہے عنوان مفہوم، ایک عنوان وجود، ایک عنوان وجوب و امتناع۔ بس دقت کریں، یہاں پہ علامہ کس چیز سے استفادہ کر رہے ہیں؟ عنوان مفہوم، عنوان وجود، عنوان واجب یا وجوب و امتناع، ان سے ناظر ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بس بیان اول کو ہم تقریر کریں۔ بیان اول میں فرماتے ہیں علامہ آپ مفہوم لیں، کہ مفہوم سے مراد ماہکی مفہوم، ذات نفس الامری، ذات واقعی تکوینی خارجی۔ یہ جو ذات واقعی تکوینی خارجی نفس الامری ہے، اس کو آپ وجود کے ساتھ دیکھیں، وجود کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ فرماتے ہیں تین طرح کی نسبتیں ہو سکتی ہیں، یا وجود اس ذات تکوینی واقعی یعنی ماہکی مفہوم، اس کی نسبت وجود یا وجوب رکھتا ہے، یا اس کی نسبت امتناع رکھتا ہے، یا اس کی نسبت نہ وجوب رکھتا ہے نہ امتناع رکھتا ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر کہ یہ جو ماہکی مفہوم ہے، اس ماہکی مفہوم کی وجود کے ساتھ کیا نسبت ہے، یا وجود اس کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے؟ وجود یا اس کے نسبت وجوب رکھتا ہے، یا امتناع رکھتا ہے، یا نہ وجوب رکھتا ہے نہ امتناع۔ ایک صورت چہاروں میں کہ جس کو علامہ طباطبائی ابطال کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اجتماع نقیضین، کہ یہ وجود اس ماہکی مفہوم کی نسبت شق چہارم کیا بنتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجوب بھی رکھتا ہو، امتناع بھی رکھتا ہو۔ بس یہ چار شقیں بدوی طور پہ و ابتدائی نظر میں چار شقوق بنتی ہیں، کہ وجود اس ماہکی مفہوم کی نسبت یا وجوب رکھتا ہے یا امتناع رکھتا ہے، یا نہ وجوب اور امتناع رکھتا ہے، نہ وجوب رکھتا ہے نہ امتناع رکھتا ہے۔ شق چہاروں وجوب بھی رکھتا ہے و امتناع بھی رکھتا ہے۔ یہ چار شقیں بدوی طور پہ بنتی ہیں۔ بس یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جن عناوین سے استفادہ کرتے، ان چار عناوین سے علامہ استفادہ کرتے ہیں، اور چار عناوین میں سے ایک مفہوم جس سے مراد ماہکی مفہوم، وجود، وجوب، امتناع، اور ان چار عناوین و ان چار مفاہیم و تعبیرات سے استفادہ کرتے ہوئے علامہ طباطبائی رضوان اللہ وہ اس مطلب کو ذکر فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے وجہ حصر یہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ بیان دوم وہ علامہ کا جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن ان دو بیان میں ارتباط پایا جاتا ہے۔ اس بیان میں علامہ کن عناوین و تعبیرات سے استفادہ فرماتے ہیں؟ اس میں علامہ عنوان مفہوم، عنوان ضرورت
دقت کریں، تعبیر ضرورت، تعبیر وجود و عدم. بس دقت کریں علامہ کس طریقے سے جا رہے ہیں. بیان دوم جو ہے علامہ عنوان وجود، عنوان مفہوم، عنوان وجود، عدم اور ضرورت، ان 4 عناوین کو ذکر کرتے ہیں. بیان دوم میں علامہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو مفہوم ہے، یعنی وہی محکی مفہوم، ذوات نفس الامری کی اس کی طرف تذکر دیا جا رہا ہے کہ بعض کو آپ کسی اور طرف نہ موڑ کے لے جائیں، بلکہ بعض اسی بات سے فلسفی کی جانب ہی متوجہ رہنی چاہیے. یہ بیان یہ کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مفہوم ہے، یعنی محکی مفہوم، یا تو وجود اس کے لیے ضرورت رکھتا ہے یا عدم اس کے لیے ضرورت رکھتا ہے، یا نہ وجود اس کے لیے ضروری ہے نہ عدم اس کے لیے ضروری ہے، اور چہارم وجود بھی ضروری ہو عدم بھی ضروری ہو. بس بیان دوم میں علامہ نے کس طریقے سے 4 عناوین دیگر سے استفادہ کیا ہے، وہ ہے مفہوم، محکی مفہوم، وجود، عدم اور ضرورت. یہ جو محکی مفہوم ہے، یا تو وجود اس کے لیے ضروری ہے یا عدم اس کے لیے ضروری ہے، یا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، اور یا نہ یعنی وجود بھی ضروری ہے عدم بھی ضروری ہے. یہ 4 ہے. بس دقت کریں یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان 2 بیانات کے بظاہر 2 متفاوت و مختلف بیانات لگتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے معنی اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے وجہ انحصار مواد ثلاث کو ذکر فرما رہے ہیں. لیکن اگر ہم دقت کریں تو یہاں پر بعض اور نکات استفادہ کر سکتے ہیں، اور وہ زیادہ خوبصورت نکات ہیں. ایک نقطہ یہ کہ دیکھیں، بیان اول کے اندر علامہ نے نسبت رکھی ہے مفہوم اور وجود میں، یعنی طرفین 2 ہیں، مفہوم اور وجود، اور اس کے درمیان فرماتے ہیں کہ یا نسبت امتناع کی ہے یا نسبت وجوب کی ہے، یا نہ امتناع نہ وجوب، یا امتناع وجوب دونوں باہم کہ نسبت. یہ چہارم جس شق چہارم میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ صراحتاً اجتماع نقیضین ہے و اجتماع نقیضین باطل ہے. بس شق چہارم باطل ہے، شق چہارم اصلا درست نہیں ہے، اساسی طور پہ باطل ہے. لیکن بیان دوم میں طرفین تبدیل ہو رہے ہیں. مفہوم مراد محکی مفہوم، ایک مرتبہ طرف دیگر کیا ہے وجود. یہ جو مفہوم ہے وہی محکی مفہوم، اس میں اور وجود میں نسبت ضروری ہے. پھر شق دوم میں مفہوم، یہ محکی مفہوم، اس میں اور عدم، یعنی یہاں پہ طرف دیگر عدم ہو گیا، اس میں اور عدم میں نسبت ضرورت کی ہے. تیسری مرتبہ علامہ کیا فرما رہے ہیں کہ نہ مفہوم، یہ محکی مفہوم، اس میں اور وجود و عدم ان دونوں میں سے کسی میں بھی نسبت ضرورت کی نہیں ہے. شق چہارم کے اس میں اور وجود اور عدم دونوں میں ضرورت کی نسبت ہو کہ شق چہارم بادنا التفات علامہ فرماتے ہیں اجتماع نقیضین ہے اور باطل ہے. بس آپ نے دقت فرمائی کہ یہاں پر اس طریقے سے طرفین نسبت تبدیل ہو رہے ہیں، ایک دفعہ وجود ہے بیان دوم میں، ایک دفعہ عدم ہے. لیکن یہ تفاوت نہیں رکھتا، فرق نہیں رکھتا. کیوں؟ چونکہ آپ ایک دفعہ یوں کہیں کہ وجود کی نسبت مفہوم وہی محکی مفہوم کے ساتھ نسبت ممتنع ہے، یا آپ یہ کہیں کہ عدم اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ عدم وہی نقیض وجود ہے. اگر وجود اس کی نسبت ممتنع ہو، اگر وجود کا اس مفہوم و محکی مفہوم کے لیے حاصل ہونا اس کا نسبت ممتنع ہے، بس عدم کی نسبت اس کے ساتھ ضرورت کی ہے. عدم اس کے لیے ضروری ہے، عدم اس کے لیے حتمیت رکھتا ہے. لہٰذا روح کے اندر، اپنی عمق کے اندر یہ 2 بیان وہ بہت زیادہ تفاوت یا یہ 2 بیان بہت زیادہ فرق نہیں رکھتے. بس ان 2 بیان کی اساس پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 یعنی یہ مواد ثلاث
کس طریقے سے منحصر در ثلاث ہیں؟ ان دو بیان کے اساس پر مواد ثلاث نہ 3 سے کم ہو سکتے ہیں نہ 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ نہایت الحکمہ کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ انحصار کو ایک اور طریقے سے بیان فرمایا، اور وہ علامہ نے ان کو 2 قضایا منفصلہ حقیقیہ کے ذریعے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر علامہ نے اس کو وجہ انحصار کو بصورت نفی اور اثبات وہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایک شے کے لیے یا تو وجود ضروری ہے، یعنی میں ماہی مفہوم کے لیے تو وجود ضروری ہے، او لا وجود ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جو اس کے لیے ماہی مفہوم کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، تو یا تو عدم اس کے لیے ضروری ہے، یا یوں کہیں یا تو وجود اس کے لیے ممتنع ہے، یا شق چہارم کہ وجود اس کے لیے ممتنع نہیں ہے یا عدم اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پس دقت کریں، تقسیم کس طرح سے جاری ہے؟ مفہوم وہی ماہی مفہوم، یا وجود اس کے لیے ضروری ہے او لا نفی۔ اب یہ جو نفی ہے اس کو مزید تقسیم کرتے ہیں کہ جب اس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے تو یا وجود کا نہ ہونا، یعنی وجود کا امتناع ہے اس کے لیے، وجود اس کے لیے ممتنع ہے، یا اولا وجود ممتنع نہیں ہے۔ اب یہ جو وجود ممتنع نہیں ہے، بس دقت کریں، وجود ممتنع نہیں ہے یا تو عدم اس کے لیے، یعنی وجود اور کا ممتنع و ضرورت دونوں نہیں ہے یا دونوں ضروری ہے۔ بس اس صورت میں 3 تقسیمات کے نتیجے میں ہمیں یہ 4 اقسام حاصل ہوتی ہیں۔ نہایت الحکمہ کے اندر علامہ نے اس طریقے سے وجہ انحصار کو بیان کیا ہے کہ وہاں کی جانب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ بس کلی طور پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہ فرماتے ہیں۔ عبارت کی طرف توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں الفصل الاول فی تعریف المواد الثلاث و انحصارها فیها، فرماتے ہیں کہ فصل اول تعریف مواد ثلاث کے بارے میں ہے اور انحصار مواد ثلاث در ثلاث، یعنی ان تینوں کے اندر مواد ثلاث منحصر ہے اور ان کا وجہ انحصار کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے علامہ وجہ انحصار کو 2 بیانوں کے ذریعے سے اس کی توضیح فرماتے ہیں، اور اس کے بعد سے مطلب اول یعنی تعریف مواد ثلاث کی طرف ملتفت و متوجہ ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کل مفہوم، یہاں پہ عرض کیا مفہوم سے مراد مقسم ہے کہ یہ مقسم ہے، اور مفہوم سے مراد محکی مفہوم ہے۔ فرماتے ہیں کل مفہوم اذا قیس الی الوجود، کہ ہر مفہوم کو جب وجود کی طرف مقایسہ کیا جائے فاما ان یجب له فهو الواجب، تو یا تو وجود اس کے لیے واجب ہے، ضروری استعمال نہیں کیا علامہ، فاما ان یجب له، یا تو وجود اس مفہوم کے لیے، اس محکی مفہوم کے لیے واجب ہے، فهو الواجب، اس کو واجب کہتے ہیں، واجب الوجود ہے، اور یمتنع وهو الممتنع، یا وجود اس محکی مفہوم کے لیے امتناع رکھتا ہے، پس وجود کا حصول اس محکی مفہوم کے لیے امتناع رکھتا ہے، فرماتے اس محکی کو ممتنع الوجود کہا جاتا ہے۔ او لا یجب له ولا یمتنع وهو الممکن، اور فرماتے ہیں کہ یہ وجود اس محکی مفہوم کی نسبت نہ تو وجوب رکھتا ہے نہ ہی امتناع رکھتا ہے، پس وجود اس محکی مفہوم کی نسبت نہ تو وجوب رکھتا ہے نہ امتناع، فرماتے ہیں وہو الممکن، یہ ممکن ہے۔ یہیں پہ عرض کیا شق چہارم کیا ہے کہ وجوب بھی رکھتا ہو امتناع بھی رکھتا ہو، کہ اس کو علامہ آخر میں آ کر جو ہے وہ رد کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ اجتماعی نقیضین ہیں جو کہ محال۔ بیان دوم، یا اسی بیان اول کی توضیح و تشریح کہہ سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يَكُونَ الْوُجُودُ لَهُ ضَرُورِيًّا وَهُوَ الْأَوَّلُ، فرماتے ہیں کہ یا تو وجود اس مفہوم وہی محکی مفہوم کے لیے ضرورت رکھتا ہے۔ بس علامہ نے توجہ کریں جو پہلی سطر میں فرمایا تھا کہ وجود اس مفہوم کے لیے واجب ہے، اس کو علامہ نے کس طرح سے تبدیل کیا؟ وجود اس کے لیے ضرورت رکھتا ہے۔ یہاں پہ یہ کیوں تاکید کی جا رہی ہے اس مطلب پہ؟ چونکہ بعد میں ہم اس وجوب امتناع و امکان کو مزید کھولنا چاہتے ہیں،
اور ان کی تشریح ضرورت و حتمیت کے ذریعے سے کریں گے. بس فرماتے ہیں فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْوُجُودُ لَهُ ضَرُورِيًّا وَهُوَ الْأَوَّلُ. وہی اول سے مراد واجب ہے، اول سے مراد واجب. فرماتے ہیں اما یکون الوجود لہو ضروریًا، یا تو وجود اس مفہوم و محکی مفہوم کے لیے ضرورت رکھتا ہے کہ وہ واجب ہے، او یکون العدم لہو ضروریًا وہو الثانی، یا تو عدم اس کے لیے ضرورت رکھتا ہے. پس وجود کے ممتنع ہونے کو توضیح و تشریح میں علامہ فرماتے ہیں کہ عدم اس کے لیے ضرورت رکھتا ہے، عدم اس کے لیے ضروری ہے. پس ممتنع کسے کہا جاتا ہے؟ ممتنع الوجود وہ ہے کہ جس کے لیے عدم ضروری ہو. واجب الوجود وہ ہے جس کے لیے وجود ضروری ہو. تیسری شیخ وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ شَيْئًا مِّنْهُمَا وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ شَيْءٌ مِّنْهُمَا لَهُ ضَرُورِيًّا وَهُوَ الثَّالِثُ. اور فرماتے ہیں کہ نہ وجود اس کے لیے ضروری ہے نہ عدم اس کے لیے ضروری ہے. وجود و عدم میں سے کچھ بھی اس مفہوم و محکی مفہوم کے لیے ضرورت نہیں رکھتا. فرماتے ہیں اس کو ثالث یعنی اس کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. خوب شق چہارم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجود بھی ضروری ہو عدم بھی ضروری ہو. فرماتے ہیں وَأَمَّا احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروریین فمرتفع بأدنى الالتفات. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وجود بھی ضروری ہے عدم بھی ضروری ہے، یا کوئی یہ کہے کہ وجود اس محکی مفہوم کے لیے وجوب بھی رکھتا ہے و امتناع بھی رکھتا ہے، فرماتے ہیں یہ ادنی التفات سے واضح اس کا بطلان. اور وہ ادنی التفات کیا ہے کہ یہ اجتماع نقیضین صریح ہے، و اجتماع نقیضین چاہے صریح ہو چاہے غیر صریح باطل ہے و محال ہے. لہذا فرماتے ہیں شق چہارم و احتمال چہارم باطل و محال ہے. یہیں پر آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اجتماع نقیضین محال ہے، ارتفاع نقیضین بھی محال ہے. آپ ایک شے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شے نہ وجود رکھتی ہے نہ عدم رکھتی ہے. جس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شے کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. یہ شے نہ ضرورت الوجود رکھتی ہے، یہ شے ضرورت الوجود بھی رکھتی ہے، ضرورت العدم بھی رکھتی ہے. جس طرح سے یہ اجتماع نقیضین ہے اور محال ہے، اسی طرح سے یہ کہنا کہ یہ شے نہ وجود رکھتی ہے نہ عدم، یہ ارتفاع نقیضین ہے اور ارتفاع نقیضین بھی محال ہے. بس یہ جو آپ نے شق سوم جس کو ممکن الوجود کہا ہے، یہ شق سوم بھی محال ہے، چونکہ منجرب ارتفاع نقیضین ہوتا ہے اور یہ بھی محال ہے. اس کا جو جواب، اس کا مفصل اس بات کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحلہ خامس کے اندر اس کی فصل اول یعنی اسی مرحلہ رابع کے بعد جو پہلا مرحلہ علامہ ذکر فرماتے ہیں، مرحلہ دیگر جو ذکر فرماتے ہیں وہ مرحلہ خامس، اس کی فصل اول کے اندر علامہ نے اسی مطلب کو ذکر کیا، اور وہاں پر جو علامہ جواب ذکر فرماتے ہیں صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. یہاں پر مفصل بحث اپنے مقام پر وہیں پر کریں گے، اور علامہ فرماتے ہیں کہ ارتفاع نقیضین نہیں ہے. کیوں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماہیت کی ذات میں، اس شے کی ذات میں وجود و عدم اخذ نہیں ہوئے. یعنی اس شے کی ذات جب یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ شے موجود بھی نہیں ہے معدوم بھی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شے نہ موجود ہو نہ معدوم. یہ ارتفاع نقیضین ہے. ہر شے یا از لحاظ واقعیت و ہستی یا موجود ہے یا معدوم، اس سے خالی نہیں ہو سکتی. حالت سوم ممکن نہیں ہے، واسطہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ از لحاظ مقام ذات، اس شے کی ذات میں نہ وجود اخذ ہوا ہے نہ عدم اخذ ہے. نہ اس کی ذات کے لیے وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. یہ ارتفاع نقیضین نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ از لحاظ واقعیت، از لحاظ ہستی یہ شے نہ موجود ہے نہ معدوم، یہ ارتفاع نقیضین ہے. بس یہاں پر جو اشکال ارتفاع نقیضین ہے اس کا مفصل جواب مرحلہ خامس فصل اول میں آئے گا، کہ یہاں پر اس کا ایک اشارہ و خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض
کیا۔ یہاں پر آ کے علامہ فرماتے ہیں وَأَمَّا احتمال کون الوجود والعدم کلیہما ضروریین فمرتفع بأدنى الالتفات، کہتے ہیں کہ ادنی التفات و ادنی توجہ سے یہ مطلب درست نہیں ہے، باطل ہے اور رد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد علامہ یہاں سے فرماتے ہیں مطلب دوم میں وارد ہوتے ہیں، یعنی اس فصل کے اندر جو دو مطالب ہیں اس میں سے پہلا جو عنوان ذکر کیا تھا فی تعریف المواد الثلاث، یہاں سے علامہ اس میں ذکر ہوتے ہیں وہی بینۃ المعانی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ وجوب و امکان اور امتناع یہ تینوں کے تینوں یہ بدیہیات میں سے ہیں، یہ بدیہیات میں سے۔ یہاں پر علامہ کا جو بیان ہے اس کی طرف ہم ایک اشارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وقت میں کس قدر گنجائش ہے، کہاں تک اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جو رہ جائے گا انشاءاللہ درس بعدی کے اندر اس کو تکمیل کیا جائے گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وجوب اور امکان اور امتناع یہ بدیہیات میں سے، معانی بینہ میں سے۔ خوب کیوں علامہ سے پوچھے کیوں معانی بینہ میں سے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تینوں وہ معانی عامہ میں سے ہے، یعنی یہ اتنے عام معانی ہیں، ان معانی کا دائرہ و شمول اتنا عام ہے کہ ہر مفہوم دیگر، ہر شے دیگر اپنی تعریف میں ان کا تو محتاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ امور اپنی عمومیت و عام ہونے کی وجہ سے کسی اور چیز کے اوپر متوقف نہیں ہو سکتے۔ ایک مطلب خاص، ایک امر خاص، ایک امر محدود مقید کی جب تعریف کرنا چاہتے ہیں، اس کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس عام کو شناخت کریں، اس عام کی شناخت ہو، اس کی قیود کی شناخت ہو، پھر ایک امر محدود مقید کی شناخت ہوگی۔ بس ایک امر محدود مقید اس کی شناخت متوقف بر امر عام ہے، لیکن امر عام معانی عامہ یہ اپنی شناخت میں ایک امر محدود کے اوپر متوقف نہیں ہو سکتے۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مفہوم ان کے اوپر یعنی یہ تینوں معانی کسی اور مفہوم کے اوپر متوقف نہیں ہے، بلکہ مفاہیم دیگر ان کے اوپر متوقف ہیں۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی کوشش کی ہے، جن افراد نے بھی کوشش کی ہے کہ ان تینوں کی وجوب و امتناع و امکان یا واجب و ممکن و ممتنع کی تعریف کریں، تعریف حقیقی، فرماتے ہیں انہوں نے تعریفات دوری پیش کی، یعنی وہ تعریفات ان کے اوپر اشکال دور لازم آتا ہے اور وہ تعریفات درست نہیں ہے۔ کہ اس مطلب کی عبارت یہاں پہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ درس بعدی کے اندر اسی تعریف سے متعلق بعض نکات جو پہلے ذکر کیے گئے تھے ان کی طرف اشارہ اور بعض جدید نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں وہی بینۃ المعانی، یہ جو تینوں ہیں یعنی وجوب و امکان اور امتناع یہ بینۃ المعانی بدیہیات میں سے، کیوں؟ لکونہا من المعانی العامۃ التی لا یخلو عن احدہا مفہوم من المفاہیم۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مفہوم ان تینوں سے خالی نہیں ہو سکتا، بس یہ خود بینات میں سے ہیں، بدیہیات میں سے ہیں۔ یہ جو معانی ہیں یہ معانی بینہ بدیہیہ ہیں کہ بقیہ معانی اپنی تعریف میں ان کے محتاج ہیں، نہ کہ یہ پلٹ کر دیگر معانی کے محتاج ہوں۔ خوب علامہ سوال کریں، بس آپ جو فرما رہے ہیں کہ ان کی تعریف نہیں ہو سکتی، ان کی تعریف محال ہے کیونکہ یہ بدیہی و بین ہے، وہ ہمارا آپ سے سوال ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جو دوسروں نے تعریفات حقیقی کی ہیں وہ کیا؟ علامہ فرماتے ہیں وہ سب کے سب تعریفات دوری ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِذَا كَانَتْ لَا تُعَرَّفْ إِلَّا بِتَعْرِيفَاتٍ دَوْرِيَّةٍ۔ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کی تعریف ممکن نہیں ہے، ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے مگر تعریفات دوری، یعنی اگر آپ ان کی تعریف حقیقی کرنا چاہیں، جزء عام جزء اخص جو تعریفات حقیقی کا ملاک ہے اس کے ذریعے ان کی تعریفات کرنا چاہیں، فرماتے ہیں تعریفات دوری لازم آتی ہیں۔ جیسے مثال فرماتے ہیں کتعریف الواجب ما یلزم من فرض عدمہ محال ثم تعریف المحال وهو الممتنع بما یجب ان لا یکون او ما لیس بممکن ولا واجب۔
فرماتے ہیں و تعریف الممکن بما لا یمتنع وجودہ و عدمہ، فرماتے ہیں کہ تعریف واجب میں آپ کیا کریں، تعریف واجب یہ کریں کہ جس کے فرض واجب کسے کہا جاتا ہے، جس کے فرض عدم سے محال لازم آتا ہے، یعنی ما یلزم من فرض عدم ہی محال، محال یعنی وہی ممتنع، یعنی جس کے فرض عدم سے کیا لازم آتا ہے، ممتنع لازم آتا ہے۔ بس دقت کریں، جس کے فرض عدم سے ممتنع لازم آتا ہے۔ خوب، اب آئیں آ کر ممتنع کی تعریف کریں۔ فرماتے ہیں کہ ممتنع کی تعریف آپ کیوں کریں کہ ما یجب اللہ یکون، ممتنع کس سے کہا جاتا ہے، جو واجب ہے کہ نہ ہو، جس کا موجود نہ ہونا واجب ہے، جس کا معدوم ہونا واجب ہے۔ بس دقت کریں، واجب کی تعریف میں آپ نے ممتنع کو عکس کیا، اور ممتنع کی جب تعریف کی اس میں آپ نے یجب یعنی واجب کو عکس کیا۔ پس واجب کی فہم، واجب کی تعریف متوقف بر ممتنع ہے، ممتنع کی تعریف متوقف بر واجب ہو جاتی ہے۔ پس یہاں پر تعریف دوری ہے۔ اور دوسرا کیا تعریف جو کی گئی، فرماتے ہیں ما لیس بممکن ولا واجب، یا ممتنع کی تعریف کیا کی گئی ہے، ممتنع کی ایک تعریف وہ کی گئی ما یجب اللہ یکون، او ممتنع کی جو دوسری تعریف کی گئی ہے وہ یہ ما لیس بممکن ولا واجب، کہ جو نہ ممکن ہو نہ واجب۔ بس ممتنع کی تعریف میں آپ دوبارہ واجب کو اخذ کر رہے ہو۔ خوب، ممکن کی تعریف کہتے ہیں کہ ممکن و تعریف الممکن ما لا یمتنع وجودہ و عدمہ، ممکن کی تعریف جس کا وجود بھی ممتنع نہیں ہے اور عدم بھی ممتنع نہیں ہے، یعنی اس کے لیے وجود بھی محال نہیں ہے اور عدم بھی محال نہیں ہے۔ بس دقت کریں، یہاں پر ممکن کی تعریف میں آپ نے دوبارہ امتناع کو اخذ کیا، بس ممکن کی تعریف متوقف بر ممتنع ہے۔ ممتنع کی جو تعریف دوم ہے وہ اس کا فہم متوقف بر ممکن بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ممتنع کی تعریف میں آپ نے کہا کہ ما لیس بممکن ولا واجب، پس ممتنع کی تعریف متوقف بر واجب و ممکن دونوں ہے، واجب کی تعریف متوقف بر ممتنع ہے، اور ممکن کی تعریف متوقف بر ممتنع ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ساری کی ساری تعریفات دوری ہیں، تعریفات حقیقی شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ آپ ان کو شرح لفظی قرار دے سکتے ہیں، تبدیل لفظ بلفظ قرار دے سکتے ہیں، لیکن تعریف حقیقی قرار نہیں دے سکتے۔ یہاں پر تعریف کے متعلق بعض نکات ہیں جن کو ہم خود علامہ کی عبارت و علامہ کے مطالب سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، کہ چونکہ فرصت تمام ہے، وقت ختم ہے، انشاءاللہ اس کو درس بعدی کے اندر ملاحظہ و مشاہدہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔